پچھلے دنوں ایک انتہائی افسوسناک خبر نظروں سے گزری اور خبر یہ تھی کہ پاکستان کی انتہائی سینئر اداکارہ عائشہ خان کا انتقال ہو گیا ہے، اور اس سے بھی بری خبر یہ سننے کو ملی کہ ان کی جو ڈیڈ باڈی ہے وہ ان کے گھر میں 8 سے 10 دن پڑی رہی ہے، اور یقیناً بطور معاشرہ یہ ہمارے لیے سوچنے کا مقام ہے کہ ایسا کیوں ہے، کیا وجہ ہے کہ ان کے پاس کوئی نہیں تھا، کیا وجہ ہے کہ ان کے بڑھاپے کے ایام، کیونکہ ان کی جو عمر ہے وہ تقریباً 77-78 برس تھی، اب ان ایام میں کیوں کوئی ان کے پاس نہیں رہتا تھا؟ اس کی آخر وجہ کیا ہے؟ کیا ان کے اولاد نہیں تھی؟ لیکن پھر یہ پتہ چلا کہ ان کے 2 بیٹے اور ان کی 1 بیٹی بھی ہے جو ان کے ساتھ نہیں رہتے۔ لیکن اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک اپنی زندگی میں انہوں نے غلطی کی۔ اب یہ غلطی کیا تھی؟ میں بھی اس کو غلطی کہہ رہا ہوں، اور اس کی وجہ کہ پاکستان کے ایک سینئر صحافی مبشر لقمان صاحب نے بھی یہی لفظ ان کے لیے استعمال کیے ہیں۔ ذرا سنیں یہ الفاظ کیا ہیں۔ عائشہ خان شی واز ویری ویلتھی، شی واز ویری ویل ٹو ڈو۔ ان سے جو قصور ہوا تھا، انہوں نے اپنی زندگی میں ساری جائیدادیں اپنی اولاد کے نام کر دی تھی۔ اب کیا ہم اسے غلطی کہہ سکتے ہیں کہ ایک ماں نے اپنے جیتے جی وہ جائیداد جن پر اس کے بچوں کا حق ہے، اس نے ان کی زندگی ہی میں ان کو دے دی یا ان کو تقسیم کر دی؟ کیا یہ ایک ماں کی غلطی ہے؟ اور اگر ماں نے یہ غلطی کر بھی دی ہے تو کیا اولاد کو نہیں یہ چاہیے تھا کہ اگر ماں نے ہمارا اتنا خیال رکھا ہے، ہمیں جنم بھی دیا ہے، ہماری ضروریات کا خیال رکھا ہے، ہمیں پڑھایا ہے، ہمیں لکھایا ہے، اور ہمیں اس قابل بنایا ہے کہ ہم اس دنیا میں اپنی زندگی کو گزار سکیں، تو کیا ان کو یہ نہیں سوچنا چاہیے تھا کہ ہم نے اپنی والدہ کا خیال بھی رکھنا ہے؟ اور اولاد اصل میں اسی لیے انسان اس کی خواہش رکھتا ہے یا انسان اس کا حصول چاہتا ہے تاکہ اس کے بڑھاپے میں اولاد اس کا سہارا بنے۔ لیکن اس معاملے میں ہمیں بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ایسا نہیں ہوا۔ اور ایک اور انگلش کا محاورہ میرے ذہن میں آ رہا ہے کہ all's well that ends well۔ دیکھیں، انسان اپنی آخرت کے لیے کیا کچھ کرتا ہے، اپنے آئندہ آنے والے وقت کے لیے کیا کچھ کرتا ہے، اپنے مستقبل کے لیے انسان کیا کچھ کرتا ہے۔ دیکھیں، ہر انسان کی یہ خواہش ضرور ہے کہ وہ دولت بھی کمائے، وہ شہرت بھی پائے، اور وہ اولاد بھی پائے۔ اور اگر انسان کو یہ سب کچھ ملتا ہے، عائشہ خان کے حصے میں یہ سب کچھ آیا، اور ان کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ انتہائی دولت مند خاتون تھیں، کیونکہ 77 سال زندگی کے انہوں نے یہاں پر رہ کر گزارے، اور سینئر ترین اداکارہ تھیں۔ ظاہر سی بات ہے پھر سینئر ہونے کے ناطے سے ان کا معاوضہ بھی ٹھیک ٹھاک ہوگا، اور وہ معاوضہ جب وہ وصول کرتی ہوں گی، بچوں کو پتہ ہوگا کہ ہماری ماں کے پاس کیا کچھ ہے۔ اب جب ان کو مل گیا تو وہ رفو چکر ہو گئے۔ اسی بات کو لے کر میرے ذہن میں خدا کے پاک کلام کا ایک حوالہ آ گیا، اور جب ہم خدا کے پاک کلام کی طرف رجوع کرتے ہیں اور مقدس لوکا کے انجیل بیان کے 15ویں باب میں خداوند یسوع مسیح نے ایک تمثیل پیش کی، اور تمثیل ہے مصرف بیٹے کے حوالے سے۔ اور مصرف بیٹے کے حوالے سے لکھا ہے کہ کیونکہ 2 بھائی ہیں، ایک بڑا ہے ایک چھوٹا ہے، چھوٹے بیٹے نے باپ سے کہا کہ اے باپ، مال کا جو حصہ مجھ کو پہنچتا ہے وہ مجھے دے دے۔ اور باپ نے مال و متاع بانٹ دیا، جو بڑے کا تھا بڑے کو دے دیا، جو چھوٹے کا تھا چھوٹے کو دے دیا۔ اب چھوٹے نے کیا کیا کہ اپنا حصہ لیا اور دور دراز کے ملک کو چلا گیا۔ اور یہاں پر ایک نقطہ بڑا قابل غور ہے، جو مماثلت ہے عائشہ خان کے بچوں میں اور مصرف بیٹے میں، وہ یہ کہ عائشہ خان نے بھی اپنی زندگی میں جو ان کا حصہ ان کو ملنا چاہیے تھا ان کو دے دیا، لیکن بچے ساتھ نہیں ہیں۔ اب بچوں کو یہ سوچنا چاہیے تھا کہ ہم اپنی ماں سے جائیداد تو لے رہے ہیں، لیکن کیا پھر ماں کا یہ حق نہیں ہے کہ ہم اس کے ساتھ بھی رہیں، ہم بڑھاپے میں اس کا سہارا بھی بنیں؟ مصرف بیٹے نے بھی ایسا کیا
کہ اس نے اپنی جائیداد کا حصہ تو لے لیا لیکن باپ کی فرما برداری میں رہنا اس کو گوارا نہیں ہے۔ دونوں دیکھیں، دونوں مصرف بیٹے میں اور عائشہ خان کے بچوں میں یہ ایک مشترک بات ہے کہ دونوں کو پتہ ہے۔ اب جب مصرف بیٹے کے الفاظ پر غور کرتے ہیں کہ باپ، مال کا جو حصہ مجھے پہنچتا ہے، اسے پتہ ہے کہ باپ کی اس جائیداد میں میرا کتنا حصہ ہے، اور اس نے حساب لگا کر ہی مانگا ہوگا کہ اگر باپ کے پاس اتنی چاندی ہے، اتنا سونا ہے، اتنی زمین ہے، اتنا روپے پیسہ ہے، تو اس میں سے اتنا حق میرا ہے، اور اس نے وہ مانگ لیا۔ اب بچوں کو یہ تو پتہ ہے کہ والدین کی جو جائیداد ہے اس میں ہمارا حصہ ہے، لیکن ان کو یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ جہاں پر والدین کی جائیداد پر ان کا حق ہے، وہیں پر ان کا یہ فرض بھی ہے کہ وہ اپنے والدین کی عزت کریں۔ اب جو مصرف بیٹا ہے، کیا اس پر فرض نہیں تھا کہ اس نے اپنا حق تو لیا، پھر وہ اپنا فرض بھی ادا کرے؟ کیا عائشہ خان کے بچوں پر یہ ان کا تو یہ حق تو تھا کہ وہ جائیداد کو وصول کریں، لیکن کیا ان کا فرض نہیں تھا کہ وہ اپنی ماں کے بڑھاپے کا سہارا بھی بنے؟ اور یہ بطور معاشرہ ہمیں سوچنا ہوگا کہ یہ مادہ پرستی ہمیں کس طرف لے کر جا رہی ہے۔ ایک بوڑھی خاتون کی ڈیڈ باڈی گھر کے اندر 8 سے 10 دن پڑی رہے، بطور معاشرہ ہم نے اس پر غور کرنا ہے، سوچنا ہے کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں۔ تو پیسہ اتنا ہی کماؤ کہ جب مرنے لگو نا تو بچے ڈاکٹر کو ہی بلائیں، وکیل کو نہ بلا لیں۔ اور ہم نے اس کے بارے میں سوچنا ہے کہ زمین پر رہ کر ہم دولت بھی جمع کرتے ہیں، زمین پر رہ کر ہم شہرت بھی پا لیتے ہیں، لیکن کیا ایسا ہے کہ ہم اپنی آخرت کے بارے میں بھی سوچتے ہیں؟ اور ضرور ہم نے اس کے بارے میں بھی سوچنا ہے، کیونکہ all's well that ends well۔ اگر آپ کا آخر اچھا ہے تو آپ کا سب اچھا ہے، لیکن اگر آپ کا آخر اچھا نہیں ہے، اب عائشہ خان کے معاملے میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ شروعات تو بڑی خوبصورت ہے، دولت بھی ہے، شہرت بھی ہے، عزت بھی ہے، اولاد بھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن آخر میں جو انجام ہے، افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ وہ اچھا نہیں ہے۔ سو ضرور اس بات پر غور کریں، والدین بھی اس بات کو مد نظر رکھیں، اور پھر اس کے ساتھ خاص طور پر جو نوجوان نسل ہے، میری ان سے بھی گزارش ہے کہ وہ ضرور جہاں پر اپنے وہ حق کا خیال رکھتے ہیں کہ ہمارا یہ حق ہے، وہیں پر وہ اپنے فرائض سے بھی پیچھے نہ ہٹیں، کیونکہ خدا کا پاک کلام اس کے بارے میں ضرور سکھاتا ہے کہ تو اپنے باپ اور اپنی ماں کی عزت کرنا، تب تیری عمر اس ملک میں جو خداوند تیرا خدا تجھے دیتا ہے دراز ہوگی۔ ہمارا خدا ہمیں ایسا کرنے کا فضل عطا کرے، آمین۔